بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ شمال ایچ ٹی نیوز کے ساتھ میں ہوں مطیب احمد، اور ناظرین آج ہم مانسیرا میں موجود ہیں۔ ہمارے ملک میں اس ٹائم مہنگائی کا ایک شدید طوفان آیا ہوا ہے، اسپیشلی بجلی کے بل بہت زیادہ آ رہے ہیں اور لوگوں کی قوت خرید ختم ہو چکی ہے، لوگ بجلی کے بل بالکل بھی افورڈ نہیں کر سک رہے۔ اسی سلسلے میں یہاں پہ لوگوں نے بہت زیادہ احتجاج کیا ہے، لوگوں نے اپنے کاروبار بند کیے ہیں، لوگوں نے اپنی بزنسز بند کیے ہیں، ٹرانسپورٹ بند ہوئی ہے، اور لوگوں کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ یہ بجلی کے بلوں کو کم کیا جائے تاکہ عوام ان کو افورڈ کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ آئے روز کبھی چینی کی شارٹیج ہو جاتی ہے، کبھی آٹے کی شارٹیج ہو جاتی ہے، کبھی پیٹرول کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے عام عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ تو اسی حوالے سے یہاں پہ ہم لوگوں سے پوچھیں گے کہ یہ جو انہوں نے احتجاج کیا ہے، اس احتجاج کے بعد ان کا اگلا لائے عمل کیا ہے اور اب ان کے کیا مطالبات۔ ناظرین یہ ہمارے ساتھ یہاں پہ مانسیرا شہر میں لوگ موجود ہیں، ان سے ہم فردن پوچھیں گے کہ ان کو کس قسم کے مسائل کا سامنا ہے اور اسپیشلی بجلی کے بلوں کا ان کو کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جی، بجلی کے بل کا مسئلہ نہیں سارے، نہ بجلی ہے، نہ آٹا مل رہا ہے، نہ چینی مل رہی ہے، بہت ساری پریشانی. دیکھو تمام یہ جتنے بھی غریب لوگ کھڑے ہیں ایک بار بولتے ہیں پھر پریشانی بنتی ہے، بجلی کی بھی، آٹے کی بھی، چینی بھی. غریب لوگ جتنے بھی سیاسی ہیں نا، جتنے بھی ہے سیزن ہی ہے. سیزن جس طرح لاہور سے سیزن لانے کے جلتے ہیں نا تو دوبارہ سیزن پھر آنے اتنے سیزن لا کے پھر دوبارہ باہر چلے جلتے ہیں اتنے سیزن کا اتنا کام. لیکن اتنے مانسیرا پہ جڑا بجلی دے بلاں دے خلاف زائد بلاں دے خلاف احتجاج ہویا ہے اس حوالے نال تساں دا کی ہن مطالبہ ہے کہ تسی کی چاہندے ہو؟ مطالبہ یہ کم کیتی جلن، اساں کو سہولت ملی جلے، اساں کو کم ریٹ تے چیزاں ملی جلن، جس سے بھی یہ دیکھو اتنے مہنگائی ہے اور شدید ظلم ہو رہا ہے عوام تا. یہ 500 روپے دیہڑی لگانے والا غریب بندہ کدھر جل سی؟ تمام مزدور ہیں سب جتنے بھی کھڑے ہیں، زیادتی ہے ہی نہیں. یہ شباز شریف یا نواز شریف یا مریم نواز کوئی بھی منصیر ضلع کا بھی کوئی بھی ہے نا، سر یوسف جتنے بھی سیزن ہی. آپ مہنگائی سے کس طرح متاثر ہو رہے ہیں؟ جو بجلی کے بلوں میں اضافہ ہوا ہے اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ جی جناب، بات اس طرح ہے کہ 20,000 روپے اگر سیلری ہے تو 26,000 روپے کا بل آ جاتا ہے تو وہ عوام کہاں سے ہم پورے کریں گے؟ یہ ظلم ہے، ظلم عظیم ہے. اگر 500 یونٹ کا بل 26,700 روپے آتا ہے تو اس کو ہم کس طرح افورڈ کریں گے؟ کھانا کھائیں گے یا بل افورڈ کریں گے؟ یہ ہمارے ساتھ شدید ناانصافی ہو رہی ہے، بلوں کی بات میں بھی اور ٹیکسز کی بات میں بھی. ہر قسم کا آٹا مہنگا ہے، چینی مہنگی ہے، گھی مہنگا ہے، ہم لوگ وہ نہیں پورے کر سکتے تو اوپر سے بجلی کے بل میں اگر بے انتہا اضافہ ہو جاتا ہے تو وہ ہم کہاں سے پورے کریں؟ پٹیشن بھی ہوئی ہے اس واپڈاؤ کے خلاف کہ بھائی وہ ہم سے جو بل یونٹ کے حساب سے آتے ہیں اس حساب سے ہم سے کاسٹ کریں، ہم بل پے کریں گے. یہ ناجائز قسم کے ریڈیو ٹیکس، ٹی وی ٹیکس، یہ ادر بہت سارے ٹیکسز انہوں نے بل میں ضم کیے، ان کو کٹانے کے لیے انہوں نے ریٹ پٹیشن کی ہے کہ یہ بل جو ٹیکسز ہیں ان کو ختم کیا جائے اور 10 روپے یا 15 روپے یونٹ بجلی کے ہیں وہ ہم سے لیے جائیں، وہ ہم افورڈ کر لیں گے. سر یہ جو بجلی کے بلوں میں اضافہ ہوا ہے اس حوالے سے سر یہ تو پہلی بات تو یہ ان لوگوں نے بہت زیادہ جو ٹیکسز وغیرہ لگائے ہوئے ہیں، بہت زیادہ ٹیکس لگائے ہوئے ہیں ہم پہ، تو یہ دینا بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے، اس ٹائم پہ غریب عوام جو ہے یقین مانے کھانے پینے کی جو اشیاء ایک بجلی کے بل کا مسئلہ نہیں ہے، کھانے پینے کی چیزیں انہیں بہت زیادہ کہتے ہیں، لیکن یہ ظالم لوگ ادھر ریلیف دیتے ہیں. یہ لوگ ریلیف نہیں دیتے، یہ ان لوگوں نے ہماری پوری چمڑی اتاری ہوئی ہے. یہ ریلیف دینے والی بات تو جھوٹ ہے. ٹھیک ہے، ان لوگوں نے نہ تو کسی کو ریلیف دینا ہے تو نہیں انہوں نے ہم سے کوئی معاہدے کرنے ہیں. تو انشاءاللہ یہ جو ہمارا احتجاج کی جو آپ بات کر رہے ہیں، احتجاج ہم لوگوں کا ہے جو اٹھا وہ انشاءاللہ اللہ کرے گا کامیابی ہوگا انشاءاللہ. ابھی جو 2 ستمبر کی ہماری انجمن تاجران کی طرف سے جو ہمیں جو کال ہوگی تو اس میں ہم لوگ انشاءاللہ مزید لائے عمل جو ہوگا ہمارے صدر جو بات کہیں گے ہم انشاءاللہ اس پہ اس کا اتفاق کرتے ہیں. ہم اس بات پہ انشاءاللہ جو وہ لائے عمل لائیں گے ہم اس کو انشاءاللہ کریں گے ضرور. جی ناظرین، یہ یہاں پہ ہم لوگ اس ٹائم مانسیرا شہر میں موجود ہیں. اب ہم لوگوں کو ایک اور شہری ملے ہیں، ان کے بھی کچھ تحفظات ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ یہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. جی سر، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اس پاکستان میں 15,000 روپیہ تنخواہ لینے والا اس کی بل آتی ہے 35,000، 40,000، 30,000. ابھی مجھے بتائیں جو 2.5 لاکھ روپیہ تنخواہ لیتا ہے اس کی بجلی بھی مفت، پیٹرول بھی مفت، گاڑی بھی، پروٹوکول بھی، سارے مفت. تو یہ سب جو ہے نا غریب عوام سے نکل رہا ہے. پھر پوچھتے ہیں جی یہ کیا چکر ہے، کیا معاملات ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ IMF سے ہم نے قرضہ لیا ہوا ہے. IMF سے قرضہ لے کے یہ کیا غریب عوام کو دیے ہے؟ انہوں نے کوئی ریلیف نہیں دیا ہوا.
सब उन्होंने अपने जो है भरे हुए हैं। और ये जो है ना आज जो है ये गरीब आवाम जो भुगत रही है ये सारे टैक्सेस। अभी जो है एक बिल आता है 30,000 रुपया, 10-12,000 रुपया उसका जो है बच्चों का खर्चा है पढ़ाई का। हाँ 20,000 रुपया वो तनख्वाह लेता है। आप मुझे बताएं ना कोई इस तरह बिल जमा कर सकता है? जो निज़ाम चल रहा है अल्लाह के हुक्म से, इसको दुनिया का कोई आदमी भी तब्दील नहीं कर सकता। उसकी वजह पहले जी हमारी गवर्नमेंट के खर्चे नहीं पूरे होते। जितने फीशल है जहाँ जो कहा है ना तो रेडी पे मजदूरी करे तो उसको पता चले गरीब क्या गुजारा है। उसको तो प्रोटोकॉल मिला हुआ है, पेंशन मिली हुई है, रिलीफ मिला हुआ है, डीजल मिला हुआ है, तो गरीब को नहीं पता ये जज क्या कर रहा है। अभी अदालत में जाए सही फैसला लेकर जाए, अदालत झूठ मानती है, सही तो मानती नहीं है। तो इस सारी चीज का जिम्मेदार कौन है? आज हम लोग इस नैश तक पहुंच आए हैं, इसका असल कसूरवार कौन है? इसका असल कसूरवार हुकूमत है। हुकूमत पाकिस्तान है ना, तो 1947 में पाकिस्तान बनाया मसला इधर से। उस तो बाद इन्हें पैसा कह दे एक खान की बाड़ी पे मजेरा रहता है, खाना उसको जिस तरह अक्सी वो करसी ना मजेरा कोई खाना का कर रखता है। इस वक्त पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी अमरीका दी इसराइल दी गुलाम है। 2005 में थे मुशर्रफ साहब की हुकूमत है। पैसे देते हैं, कितना रुपया है इतने तुझे भी पता है। वो पैसा किधर गया? जिस नाज़िम को पैसा है, जिस खान को है, उस किसी गरीब को तकसीम करके दे दे। यही आते जी ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣੇ ਤਜਾਜ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹੋ? ना जी इन्हें दी जितने भी एक लैंडमैन है उसको चाहिए जी उसका बिल लेना दे फ्री है जी। की फ्री है जी? उसकी तनख्वाह है 50 तो 60,000। इस वक्त जो सूरत है हम घर के खर्चे नहीं चला सकते। घर के खर्चे चलाने इस वक्त बहुत मुश्किल हो गए हैं। हम यकीन माने कि इस वक्त इस दफ़ा मेरा 25,000 रुपये का बिल आया है बिजली का। मुझे बताएं कि मैं किधर से अदा करूँ? मैं घर का सामान बेचूँ, क्या करूँ मैं? अब ये हिसाब हो गया, इस तरह का हिसाब हो गया कि हम नहीं कर सकते घर के खर्चे चलाने के। यानी कि अगर हमारा 20-25 हज़ार का खर्चा था, अब 60-70 हज़ार रुपये का खर्चा। और ये बताएं कि हम हुकूमत की क्या पॉलिसीज है, हमें पता ही नहीं है हुकूमत की पॉलिसीज का। इस टाइम महंगाई से तो हर बंदा मुतासर है, लेकिन आपके नज़दीक इस सारे मसले का हल क्या है? तरीके गाल इनके जो है ना गालते हैं कि इनकी पॉलिसीज गलत हैं। ये टैक्स जो फालतू लगाए हुए हैं इन्होंने और ये सब कुछ गलत है। इंतहाई दर्जे का इन्होंने यानी कि पाकिस्तानियों का जीना आराम किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे लोगों का ये भी कहना है कि हम इदारों को तो कहते हैं, झूठ है। सरकारी ऑफिसर्स को कहते हैं, लेकिन अवाम खुद अपना किरदार अदा नहीं कर रही। अगर कौन क्या किरदार अदा करे यहाँ पर क्या किरदार अदा करे? इससे तो ऊपर क्या अदा करे कि हम तो टैक्स दे रहे हैं। किधर जाता है टैक्स? टैक्स किधर जाता है? गरीब का पता ही। हम चलो दरमियाने मर्द दर्जे के लोग हम तो कर सकते हैं, चलो कुछ ना कुछ कर सकते हैं। गरीब क्या करे? अब वो आप वोट किसको देंगे? मैं इंशाल्लाह पीटीआई को वोट, पीटीआई का वोट। उसके अलावा किसी को नहीं देंगे? नहीं, तो कोई है इस काबिल नहीं है। तो उसकी वजह ये कि इमरान खान की सारी पॉलिसीज बेहतरीन थी। वो गरीबों का सोचता था, गरीबों का बकाया किसी को पता नहीं। वो कहते जब उनसे पूछो कि महंगाई और क्या हुआ है, तो हमारा जो नया वज़ीर-ए-आज़म कहता क्या हुआ है। तो जी नाजरीन, ये इस टाइम हम एक और ताजर के साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं कि ये महंगाई से और बिलों में ज़ालिमाना इजाफे से किस तरह मुतासिर हुए हैं। जी भाई अस्सलाम वालेकुम, आप किस चीज़ का बिजनेस करते हैं? वालेकुम सलाम। मैं शरबत का बिजनेस करता हूँ, ये सोडा बेचता हूँ। तो आप महंगाई से किस तरह मुतासिर हुए हैं? बहुत ज़्यादा मुतासर हैं, इतने ज़्यादा मुतासर हैं कि ये 1.5 सालों में इतने जलील पार हो गए कि गरीब आदमी का जीना आराम हो गया। यकीन करें कि 500 रुपये का काम होता है और ख़र्चे इतने ज़्यादा हैं कि पूरे ही नहीं होते। ये बिल है 23,000 रुपये हमारा बिल आया, मेरा 500 रुपये का काम होता है, मैं कैसे पूरे करूँ? आपका बिजली का बिल कितना है? 23,000 रुपये आए हुए हैं। 23,000 जी 23,000 रुपये बिल आए हुए हैं। इतने परेशान हैं। ये 500 रुपये का काम होता है। नाज़रीन, ये एक जूस बेचने वाले हैं, ये लेमनेड बेचने वाले हैं, इनका बिजली का बिल इस टाइम 23,000 रुपये आया हुआ है। यकीन करें रात को मैं इधर बैठा हुआ तो सोच के इधर भी मेरा मुझे नींद आ गई है, मैं सोने पे आ गया हूँ तेरी के पास बैठ के। इतने परेशान है बहुत। तो आप क्या चाहते हैं? आपका यहाँ पे क्या मुतालबा है? हमारा कोई मुतालबा नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, इसको कम की जाए, ये बिलों में कम की जाए। नाजरीन, इस टाइम हम ये एक आप देख सकते हैं कि नस्वार की शॉप के पास मौजूद हैं और यहाँ पे अब हम शहरी से पूछेंगे कि इनको किस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। जी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
آپ یہ بتائیں کہ آپ کو اس مہنگائی میں کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور یہ جو بلوں میں ظالمانہ اضافہ ہوا ہے اس میں کس قسم کا ریلیف آپ چاہتے ہیں؟ جی شکریہ شمال والے صحافیوں کا. سب سے بڑی پریشانی میری نہیں ہر انسان کی ہے. بلوں میں بھی ظالمانہ ٹیکس بھی لگایا گیا ہے, ویسے بھی بجلی بھی انہوں نے مہنگی کی ہوئی ہے, اس حوالے سے بھی مہنگائی ہے. اس کے علاوہ یہ پٹرول, گیس, سی این جی, ہر چیز میں مہنگائی کی وجہ سے, ٹیکس بڑھنے کی وجہ سے ہمارا جینا حرام ہے. غریب متوسط طبقہ جو ہے وہ ان کا جینا حرام ہے. جو لوگ یہاں دن کو چوک میں کھڑے رہتے ہیں, ان کی دیہڑ نہیں لگتی, وہ پریشان حال ہیں. ہم ملازم لوگ ہیں, ہم بھی اسی طرح پریشان حال ہیں. حکمرانوں سے ہمارا یہ احتجاج ہے, ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ عوام کے حال پہ رحم کی جائے. بجلیوں کے جو بل ہے انہیں کم کیا جائے, عوام کے ساتھ تعاون کیا جائے. اگر آپ ہم پہ رحم کریں گے, اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم کریں گے. اگر حکومت ہم پہ رحم نہیں کرے گی, حکومت بھی چل بھی نہیں سکے گی, اس پہ اور مصیبتیں پریشانیاں بڑھ جائیں گی. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ غریب لوگ یہ ظلم کی چکی میں پیچھے جا رہے ہیں. حکومت وقت سے یہ التجا کرتے ہیں کہ یہ بجلی کی مہنگائی, یہ ہر چیز میں مہنگائی ہے, مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے. ختم تو نہیں ہو سکتی, کنٹرول کیا جائے تاکہ ہر ایک انسان. آپ یہ بتائیں کہ آپ یہ سارے مسائل کا حل تو چاہتے ہیں, ابھی آپ کیا چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو تو آپ ووٹ کس کو دیں گے؟ الیکشن ہو تو ووٹ آنے والے نمائندوں کو دیکھیں گے. ہر ایک کو دے دے کہ یہ نون لیگ, یہ پی پی, یہ دوسرا, سب کو دے دے کے تھک گئے اس وقت. اس دفعہ کس کو دیں گے؟ یہ اس وقت 40 سال عمر سے تو پہلے ہم تنگ آئے ہیں, یہ تھی مہنگائی ہے. نہیں, اس دفعہ ووٹ کس کو دیں گے؟ آنے والے وقت میں دیکھیں گے, حالات کو دیکھیں گے, آنے والے نمائندوں کو دیکھیں گے, پھر الیکشن کا انتخاب کریں گے. شکریہ. آپ ووٹ کس کو دیں گے؟ انشاءاللہ عمران خان کو ووٹ دیں گے. ان چوروں سے وہ اچھا ہے, ہرگز اچھا ہے. وہ اس کے دور میں 2200 روپے مان آٹا تھا, ہم لوگ خوشحال تھے. تو ابھی 8000 روپے میں مان آٹا مل رہا ہے, لوگ پھر بھی نہیں نکلتے روڈوں پر. پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے, لیکن عوام پریشان ہے. اس وجہ سے عوام کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے, کرایہ ہی نہیں ہے روڈوں پر نکلنے کے لیے. وہ کیوں نکلیں گے؟ ان کو پتہ ہے ہماری کوئی سنتا نہیں. ابھی میں اگر اکیلا نکلتا ہوں, بولتا ہوں, میری کون سنتا ہے؟ جی, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, اتنے بڑے بڑے ہم لوگ دکاندار ہیں, رینٹ دیتے ہیں. آپ کی کس چیز کی شاپ ہے؟ آگے شوز کی شاپ ہے نا, اتنا رینٹ دیتے ہیں, ایف بی آر کا ٹیکس دیتے ہیں, انکم ٹیکس دیتے ہیں, بل کے اندر 10 قسم کے ٹیکس ہیں, وہ ہم ادا کرتے ہیں. اس کا ہمیں ریلیف کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملتا نا. اتنی مہنگی بجلی ہمیں مل رہی ہے, وہ بھی ہوتی نہیں ہے. جس وقت دیکھیں آپ بجلی کا لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, آپ لوگوں نے اٹھا کے اس کے بل اتنے زیادہ کر دیے. اس میں ہمیں ہماری سپریم کورٹ سے بھی اپیل ہے کہ اس پہ کوئی نوٹس لیں, اس کو کم کیا جائے. اور دوسرے نمبر پہ اس میں جو سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ انہوں نے MNA MPA لوگوں کو 50-50 کروڑ روپے دینی ہے. وہ کس کھاتے میں دیے؟ عوام کو ریلیف دینا. عوام سے یہ جو MNA یا MPA یہ کس سے؟ ہماری عوام سے نا, ہمارے ووٹ سے آئے ہیں نا, تو ان کو کیوں دے رہے ہیں؟ آپ دیں تو گورنمنٹ چاہیے وہ عوام کو ریلیف دے. آٹا کتنا مہنگا ہے, چینی دیکھیں 180 روپے کلو ہے, گڑ جس کو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا 200 روپے وہ ہے. تو آپ اندازہ لگا لیں, جو روز کا کمانے والا ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہے. تو لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. لوگوں میں دیکھیں حالات کیسے ہو رہے ہیں, 150 روپے کے لیے ایک دوسرے کے گریبان لوگ پکڑ رہے ہیں. تو میری یہ اپیل ہے, گورنمنٹ سے اپیل ہے, یہ گورنمنٹ تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے. وہ شمشاد بیگم نے پتہ نہیں کیا کہہ دیا کہ جی ہم اس میں آپ کو کچھ ریلیف نہیں دیں. آپ اگر نہیں دے سکتے ریلیف, آپ اپنا عہدہ چھوڑ دیں نا, کسی اور کو موقع دیں, ہو سکتا ہے وہ کچھ کام کر لیں. جی ناظرین, یہ شمال HT نیوز آج مانسیرا میں موجود ہے اور لوگوں سے بات ہو رہی ہے. لوگ اپنی مشکلات, تحفظات اور جتنی بھی ان کو تکالیف ہے اس کا اظہار مختلف طریقوں سے کر رہے ہیں. ناظرین, جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ مانسیرا میں موجود ہیں. یہاں پہ ہم لوگوں کی آرار لے رہے ہیں مہنگائی کے حوالے سے, اور جتنے بھی ایشوز ہیں, بڑھتی پیٹرول کی قیمتیں, چینی کی جو شارٹیج ہو گئی ہے اس کا ریٹ بھی کافی بڑھ چکا ہے. اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ یہاں پہ انجمن تاجران کے جنرل سیکرٹری جناب حاجی حنیف ایوان صاحب موجود ہیں. ان سے ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ یہ جو احتجاج ہوا ہے ریسنٹلی مانسیرا میں بجلی کے ظالمانہ اضافہ جو بلوں میں ہوا ہے اس کے خلاف انہوں نے ایک سٹیپ لیا ہے, شٹر ڈاؤن سٹرائک کی ہے. اس حوالے سے یہ ہمیں بتائیں گے کہ یہاں پہ ان کا آگے کیا لایا عمل ہے. وعلیکم السلام جی. ہم نے اخبارات میں اور سوشل میڈیا کے ذریعے جب لوگوں کو خودکشیاں کرتے دیکھا ہے, لوگوں کو اپنی بالیاں بیچتے ہوئے دیکھا ہے, لوگوں کو اپنے بائک بیچتے ہوئے دیکھا ہے, ان حالات میں
اب کوئی بھی زیرو اس طرح کی مناظر دیکھ کے تو وہ اس کا تو دل دہل جائے گا. تو چونکہ ہمیں تو آٹومیٹیکلی اللہ پاک نے ان لوگوں کے لیے چنا ہوا ہے اور ہم تو ان کی ویسے بھی خدمت کرتے ہیں, تو ہم نے پھر اسی کو ساری چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے پھر یہ سوموار کو ہم نے ہڑتال کی. اور الحمدللہ ہمارے مانسیرا مرکزی انجمن تاجران جس کے صدر حاجی ہارون صاحب ہیں اور میں ایز اے مرکزی جنرل سیکرٹری اس کو ڈیل کرتا ہوں, اور آلسو الحمدللہ ہم مانسیرا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کو بھی میں ہی دیکھ رہا ہوں ایز اے پریزیڈنٹ. تو سر پھر ہم نے یہاں پورے ڈسٹرکٹ کے جتنے بھی ہمارے شہر ہیں, جس طرح گڑھی ابھی بلا ہے, بالا کوٹ ہے, شنکیاری ہے, بٹل ہے, بٹگرام تک میں نے رابطے کیے ہیں, حتیٰ کہ کلندر آباد ہمارے تو ضلع میں بھی نہیں آتا, وہاں تک بھی, اور ایبٹ آباد تک. تو سب نے ہمارے ساتھ حامی بھری ہے. تو ہم نے ایک سوموار کا دن متفق کر کے اس پہ ہم نے شٹر ڈاؤن کی کال دی ہے, جس پہ الحمدللہ آپ نے میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ مکمل طور پہ سب نے ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے. وہ ہمارے ساتھ نہیں کیا, انہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ کیا ہے. انہوں نے اپنے ان قبیلوں کا کیا حالت بنی ہوئی ہے. آپ ایک بندے کی 18,000 تنخواہ ہے تو اس کو اگر 15 سے 16,000 روپے بل آئے گا تو باقی کیا کرے گا. تو ہم نے یہ جو بلوں میں حکومت کی طرف سے ظالمانہ اضافہ ہوا ہے جس میں ٹیکسز لگے ہیں اور لوگوں کو بالکل لوگ افورڈ ہی نہیں کر سکتے, اسی وجہ سے لوگ اپنی بنیادی ضرورت کی چیزیں بیچ رہے ہیں بل بھرنے کے لیے. اس حوالے سے آپ نے تاجروں کے لیے, کیونکہ کسی بھی ملک میں بزنس کمیونٹی ریڑھ کی ہڈی کا رول پلے کرتی ہے, تو آپ نے تاجروں کے لیے کیا لائے عمل بنایا اور کس طرح سے آپ ان کی آواز بن کے سامنے آئیں گے؟ اس پہ ایسا ہے جی کہ ابھی بھی میں کورٹ سے ہی آ رہا ہوں. ہم نے سب سے پہلے تو آج پٹیشن تیار کر لی ہے, صبح انشاءاللہ ہائی کورٹ میں ہماری پٹیشن تیار ہو جائے گی. اس میں ہم تو ایک سٹے لے رہے ہیں, اس جتنا بھی یہ ٹیکسز وغیرہ کے حوالے سے ہم نے پوری ایک قرارداد یہاں پاس کروائی ہے اپنے سارے لوگوں سے مل کے. اس پہ ہم پٹیشن تیار کر آج ہی ہو گئے, چونکہ اب صبح انشاءاللہ اس کو ہم دائر کرنے جا رہے ہیں. جی آج ہی ہارون صاحب جائیں گے, میں پیچھے ہینڈل کر رہا ہوں. آج ہم نے وہ کام تو کر لیا ہے. اب اس میں یہ ہوگا کہ دیکھیں جی, اس کو میں ذرا تھوڑا سا آپ کو تھوڑی سی وضاحت یہ کروں کہ جس طرح ہمارا خانخوار ڈیم ہے. اب خانخوار ڈیم چونکہ ہائیڈرو ہے اور وہ ہمیں 1 روپیہ 23 پیسے کی وہ بجلی ہمیں پڑتی ہے. اب اس پہ اتنے زیادہ ٹیکسز لگا کے اور عوام میں کو اس طرح اس کا خون چوسنا, یہ ظلم کی انتہا ہے. اور اشرافیہ جو ہے وہ چاہے جس نام سے بھی میں اس کو پکار لوں, اب وہ صرف انہی کے لیے یہ سارا کچھ ہے اور ہم سب غریبوں کے لیے یہ اتنا بھاری بھرکم ہو گیا ہے کہ اب افورڈ نہیں کر پا رہے. تو یہ جتنے بھی مسائل اس ٹائم لوگوں کو درپیش ہیں, جس میں بجلی ہے, بنیادی اشیاء خرد و نوش کے ریٹ بڑھتے جا رہے ہیں, تو اس مہنگائی کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ مسائل تو سب کے سامنے ہے, لیکن آپ کے پاس ان کا حل کیا ہے؟ جی یہ حل ہمارے پاس نہیں ہے, یہ حل تو اوپر جو بیٹھے ان کے پاس ہے. یہ ان کو سوچ رہے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کے لیے کیا کرنا ہے جن کو یہی لوگ ووٹ دے کے بھیجتے ہیں, یا اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں اوپر جن کے پاس یہ سارا کنٹرول ہے. لیکن اب ان کے پاس بھی کوئی کنٹرول نہیں ہے, اب تو سارا کنٹرول IMF کے پاس چلا گیا ہے. IMF کے پاس تو انہی لوگوں نے دیا ہے, ان کو دیا ہے نا. اب یہ مل بیٹھ کے اس چیز کو, یہ سب جو بڑے دماغوں والے اپنے آپ کو کہتے ہیں تھنک ٹینکس, یہ بیٹھ کے اس کا ہمارے ساتھ انڈیا آزاد ہوا تھا, وہ چاند پہ چڑھ گیا ہے اور یہ ہم پہ چڑھ گئے. اب اس طرح تو نہیں ہوگا, اب تو انہی کو کرنا ہے جو بھی کرنا ہے. تو اس کے لیے جہاں سے ہمارا میکنزم خراب ہے وہاں سے اس کو ریپیئر کرنے کی ضرورت ہے. ہم سے پیچھے, ہم سے بعد میں بنگلہ دیش, ہم سے بعد میں یہ باقی جتنے بھی ہمارے گرد و نواح میں جتنے بھی ممالک. تو یہ اس کے لیے ذرا سنسیئر قسم کے لوگ چاہیے جو اس کو ہینڈل کریں اور اس کو طریقے سے پراپر دکھیں. یہ باقی جتنے یہ آپ کی جتنی بھی پارٹیاں چلتی آ رہی ہیں, یہ ساری سب کی دیکھی بالی ہوئی ہیں. ان میں کوئی بھی لوگ شاید اکا دکا ہر پارٹی میں کوئی ہو, لیکن آپ جس طرح سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان سارے مسئلوں کا حل اس ٹائم عام انتخابات ہیں, تو عام انتخابات ہوں گے تو آپ کیا چاہیں گے کہ کس قسم کے حکمران سامنے آئے یا کس پارٹی کو آپ سپورٹ کریں گے؟ جی میں آپ کو یہ پارٹی کا تو نہیں بتاؤں گا کہ میں کس پارٹی کو سپورٹ کروں گا, لیکن میں یہ اتنی دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کو آگے لائے جو کم از کم ان کا درد دل رکھتے ہوں, یا جو اس طبقے سے ہوں وہ آگے آئیں, تو پھر شاید کوئی ایسی اس کو سیٹ اپ میں ٹھیک کر سکے. ادروائز جتنے جو پہلے ہیں وہ آپ کے سامنے ہمارا پوری ریسل ہو چکی ہے, کئی دفعہ ہو چکی ہے. ہم بگڑتے جا رہے ہیں بننے کے بجائے. تو ہم میں سے کوئی چھوٹے لوگوں میں سے کوئی جا کے وہی کچھ بیٹھ کے اس معاملات کو جو آگے چلائیں, وہ بھی
یہ جتنے اشرافیہ کے جتنے اضافی پروٹوکول ہیں اور یہ جتنے ان کو مراحت دی گئی ہوئی ہیں، یہ ساری 1 to all ختم کرنی پڑیں گی. یہ تب جا کے کچھ آگے اور کوئی نئی اس میں کوئی آئٹم ڈال کے اس کو سیریس بنیادوں پہ کرنا پڑے گا، تب جا کے معاملے حل ہوں گے. ادروائز یہ نہیں ہوگا. باقی یہ تمام ریسل آپ کے سامنے پچھلے 75 سال سے چلی آ رہی ہے، نہیں سنبھل رہا ہے یہ سارا. آپ کو ٹریڈ کمیونٹی نے یہاں پہ الیکٹ کیا، آپ ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو اپنی جتنی بھی تاجر کمیونٹی ہے وہ اس ٹائم بڑی مشکلات سے گزر رہی ہیں. سب سے زیادہ پریشانی دکانداروں کو ہے، چھوٹے بزنس مین کو ہے، عام تاجر کو ہے. تو ان کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جی ہمارا بھی اگر جو پرابلم ہے تو وہ بھی انہی لوگوں کی وجہ سے ہے. وہ بھی ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں، وہ ہمارے ادارے جن کے جو اوریجنل کام ہے ان کو کرنے کے بجائے وہ اب فار ایگزامپل ہمارے تاجروں پہ انہوں نے پراپرٹی ٹیکس لگایا. جی جو پراپرٹی ٹیکس جس محکمے کے حوالے کیا ہوا ہے ایکسائز والوں کے حوالے، ان کی یہ پوزیشن ہے جس طرح ایک افغانی یہ کمبل بیچتے ہیں، ان کا کمبل 4000 سے شروع ہوتا ہے، وہ 500 میں دے کے چلے جاتے ہیں. ان کا بھی سیم یہی حساب ہے ایکسائز والوں کے ساتھ. آپ جا کے بیٹھو، یہ آپ کو 2 لاکھ روپیہ بتائیں گے اور آپ سے 5000 میں ڈیل ہو جائے گی آخر میں جا کے. اس طرح ادارے نہیں ہوتے ہیں، یہ طریقہ کار نہیں ہوتا ہے اداروں کا. اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں مل ملا کے پھر آگے پیچھے بھی کر لیتے ہیں. ہمارا ایک سسٹم ہے، ایک میکنزم ہے. پشاور میں 300 روپیہ سال کا تھا فی دکاندار کا، تو سب لوگ آرام سے خوشی سے دیتے ہیں، جبکہ یہاں لاکھوں روپے کے انہوں نے بل بھیج دیے. یہ کوئی طریقہ نہیں. ہم ابھی انشاءاللہ یہ بجلی والوں سے فارغ ہو جائیں پھر ان کو بھی ہم دیکھتے ہیں اللہ کے حکم سے. اور باقی اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل ہیں ہمارے، سب کو انشاءاللہ ہماری نظر میں ہم دیکھتے رہتے ہیں. اور ان کی پریشانیاں تو بہت ہیں. ہم تو جس طرح منہ اٹھاتے ہیں کوئی نہ کوئی ادارہ آگے انہی کو نوچنے کے چکر میں لگا ہوا ہے. ناظرین یہ آپ نے دیکھا ہے مانسیرا ٹریڈ کمیونٹی کے ایک بڑے سینئر ریپرزینٹیٹیو، انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ کس طرح سے ان مسائل کو حل کریں گے. انہوں نے بولا ہے کہ مزید ہماری یہ جو ظالمانہ اضافہ ہوا ہے بلوں میں، اس پہ مشاورت جاری ہے اور آنے والے دنوں میں ہم مزید لائے عمل بنا کے اپنی آواز حلقہ احباب تک پہنچا کے اس مسئلے کو حل کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے اور ہر پرامن طریقہ ضرور اپنائیں. جی ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم لوگوں نے مانسیرا کا کوئی کونا اس ٹائم تک نہیں چھوڑا. جتنا ہم سے کور ہو سکتا تھا ہم نے کور کرنے کی کوشش کی ہے. اس ٹائم بھی ہمارے ساتھ تاجر برادری کے انجمن تاجران کے وائس پریزیڈنٹ شیخ کامران صاحب موجود ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ باقی لوگ بھی موجود ہیں جن کا مختلف سیاسی پارٹیوں سے اور مختلف حلقہ احباب سے وہ تعلق رکھتے ہیں. ان سے ہم بات کریں گے. شروع کرتے ہیں شیخ کامران صاحب سے. جی شیخ کامران صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو مہنگائی ہو رہی ہے، تاجر برادری یا تاجر کسی بھی ملک کی ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتا ہے، تو تاجر برادری اس ٹائم پس رہی ہے، ہر طرف سے اسے پریشانی کا سامنا ہے، چاہے وہ بجلی کے بل ہوں، آٹے کی قیمتیں ہوں یا چینی کی قیمتیں ہوں. تو آپ اس کے لیے کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو ایل ڈی شمال کا شکریہ ادا کروں گا کیونکہ وہ تاجر برادری کی آواز بنی، سول سوسائٹی کی آواز بنی، اور مجھے لگتا ہے کہ ہر جو آواز اٹھنے والی ہے انشاءاللہ آئندہ بھی جیسا 25-30 سال سے ہے شمال اپنی کارکردگی ادا کر رہا ہے، آگے بھی کرے گا. تو اس حوالے سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری آواز عوام بالا تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. پہلے تو میں سب سے پہلے قائم مقام وزیر اعظم جناب کاکڑ صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ آئی ایم ایف کے نمائندے یا عوامی نمائندے ہیں، آپ ووٹ لے کے آئے ہیں. اس دن ہم نے اسٹرائک بھی کیا 28 تاریخ کو، ہماری اسٹرائک پہ پورا مانسیرا بند بھی ہوا. اس معاملے میں آپ نے بولا کہ ہم آئی ایم ایف سے اس کا معاہدے کا جو بات ہے کہ کریں گے، اس کے بعد جا کے کچھ اس کا حل نکالیں گے. آپ مجھے ایک بات کی جواب دیں کہ آپ آئی ایم ایف کے نمائندے ہیں یا عوامی نمائندے ہیں؟ لیکن آئی ایم ایف سے تو انہوں نے قرض لیا ہوا ہے اور آئی ایم ایف نے جتنی بھی شرائط لگائی ہوئی ہیں، ظاہر ہے جب آپ کسی سے قرض لیتے ہیں اور اس پیمانے پہ قرض لیتے ہیں تو آپ ان کی شرائط سے اگر ذرا سا بھی ادھر ادھر ہوں گے تو کچھ عرصہ پہلے آپ کا ملک ڈیفالٹ کرنے والا تھا. تو اس ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے اب یہ ملک حکمرانوں کے ہاتھ سے نکل کے آئی ایم ایف کے ہاتھ میں جا چکا ہے. یہی ذرائع ہمارے بتا رہے ہیں. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ آئی ایم ایف کو چھوڑ دیں؟ جی میں اس معاملے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ حساب لگائے ہمارے جو ٹیکسز کے پیسے ہیں وہ کدھر جا رہے ہیں. پاکستان میں جو ٹیکسز وصولی ہو رہی ہے، بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں جو انجمن تاجران مانسیرا، خالی انجمن تاجران مانسیرا ٹی ایم اے مانسیرا کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، ڈیلی کی اس میں جو ٹیکسز کی آمدن ہے یہ اربوں کے حساب سے ہو رہی ہے. اس کے بعد ٹول پلازا ٹیکسز ہے، اس کے بعد اور مزید پروفیشنل ٹیکسز کے نام پہ ہم سے پیسے لیے جا رہے ہیں.
ये अपना साइन बोर्ड के नाम पे टैक्स लिए जा रहे हैं, ये पैसा कहाँ जा रहा है? मुझे पहले इसका जवाब दें कि वज़ीर आज़म साहब इसका जवाब दें कि ये पैसा किधर गया, ये पैसा कौन ले गया? ये पैसा शायद ना आवाम पे लगा और ना किसी गरीब बंदे पे लगा। ये पैसा आपकी याशी में हो रहा है, आपके प्रोटोकॉल में हो रहा है, आपको जो मुफ्त पेट्रोल, बिजली और मुफ्त जो आपको लाज़मात मिलते हैं, ठीक है, ये इसमें चला गया। आप ताजर बरादरी, दोबारा से मैं ताजर बरादरी की तरफ आऊँगा कि किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी जो है वो बिज़नेस कम्युनिटी होती है। जिस तरह से बाकी लोगों को मराहत मिलती हैं, मुझे ये बताएं कि ताजर बरादरी को हुकूमत की तरफ से कोई मराहत मिल रही हैं? नहीं साहब, वो तो इतना भी ज़हमत नहीं करते कि हमारे जो अंजुमन ताजरान के सदूर हैं उनसे रब्ता करके रात को जब सोते हैं हम, सुबह में ये इल्म होता है कि इतना टैक्स भर गया बिल में, ठीक है। ये जुल्म नहीं है अवाम के साथ, तो क्या है, खासकर ताजर के साथ। अगर आपने ताजर को एतमाद में न लिया तो ये तो आज तकरीबन 1 दिन की स्ट्राइक है, तो हम इंशाअल्लाह आपको यकीन दिलाते हैं कि अवाम के लिए, ताजर बरादरी के लिए आइंदा हम गैर एलानिया मुद्दत तक के लिए भी हड़ताल की कॉल दे सकते हैं, तो इससे हम पीछे नहीं हटेंगे। लिहाजा मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान और ज़िम्मेदारान से ये अपील करता हूँ कि आप अपनी ज़िम्मेदारी को निभाएं। टैक्स बिलों में टैक्सेस की जो आपने शरह बढ़ाई है इसको वापस लें और आवाम के लिए रिलीफ पैदा करें। आप मानसेरा के ताजरों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनकी एक आप नुमाइंदगी कर रहे हैं, बड़े अहम ओहदे पर आप फाइज हैं, तो ताजरों के हकूक़ के लिए या उनके जो जेन्युइन राइट्स हैं उनके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ताजरों के हकूक़ के बारे में ये कहना चाहूँगा जी, अगर ताजरों के साथ इसी तरह नाइंसाफ़ी जारी रही तो इंशाअल्लाह ये ताजर बरादरी मानसेरा बगावत पे उतर आएगी, इनको 1 रुपया टैक्स अदा नहीं करेगी। जो FBR वाले ले रहे हैं, जो शटर टैक्स ले रहे हैं, जो TMS ले रही है, जो पेट्रोलों में टैक्स दे रही है, इसमें हम खुद अपनी एक कम्युनिटी बनाएंगे अपने तौर पे, ठीक है, वेलफेयर बनाएंगे। उसमें हम जो टैक्स हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं, अगर हमें फैसिलिटी ना मिली, ये टैक्सेस वापस ना हुए, तो इंशाअल्लाह अंजुमन ताजरान अपना एक अकाउंट बनाकर अपनी लोकल कम्युनिटी की बनाकर उसमें जो जितना भी है, हर वार्ड पे 15 वार्ड्स मानसेरा की ताजर डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ मैं, कि उधर हम अपना एक सेटअप बना लेंगे। तो अगर गवर्नमेंट ने हमारे साथ कोई ऐसा कोई बर्ताव किया या कोई गलत इकदाम उठाया तो इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। हम इंशाल्लाह 1 इंच भी अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे और ये बात बाबर करवा देना चाहते हैं कि अगर बिजली के बिलों में टैक्सेस वापस न हुए तो गैर एलानिया मुद्दत के लिए अंजुमन ताजरान डिस्ट्रिक्ट मानसेरा इंशाल्लाह बंद हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये थे हमारे साथ नायब सदर साहब अंजुमन ताजरान के। मजीद आगे भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। ज़ुल्फ़िकार अली काज़मी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो मैं सदर साहब की बात की जो है तायद भी करता हूँ और उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँगा और उसी को बात को आगे जारी रखते हुए मैं सबसे पहले ये जो वज़ीर आज़म साहब अभी ये चूँकि अवाम के नुमाइंदे तो नहीं है, ये तो सिलेक्टेड हैं। अवाम के नुमाइंदे तो वो थे जिनको इन्होंने हटा दिया है, चाहे वो PTI के थे या PPP के थे या जिस जमात के भी थे। जो लोग अवाम के वोट से आते हैं वो अवामी नुमाइंदे हैं। अभी जो काकड़ साहब हैं ये हमारे अवामी नुमाइंदे नहीं हैं, इनको कोई भी नहीं कह सकता, ठीक है। सबसे पहली बात मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि महंगाई में जो सबसे ज़्यादा पिस रहा है वो सफ़ेद पोश तबका है। ना वो किसी के सामने हाथ फैला सकता है और ना वो अपने बच्चों को वक्त पे पूरा वो चीज़ या वो खाना या वो उनकी फीसें अदा कर सकता है। और उम्मीद है कि ये सारे भाई मेरे इस बात की तायद करेंगे। पाकिस्तान में से ताजिर ने बड़े शहरों से काफ़ी ताजिर बड़ा सरमायादार मुल्क छोड़ के जा रहा है, तो इसकी क्या वजह है? ये ताजिर बरादरी को तो चाहिए कि वो इस मुल्क में कारोबार करें, इस मुल्क में अपने सरमाए को लगाएं ताकि हमारा मुल्क तरक्की कर सके, जबकि वो दूसरे ममालिक की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। इसकी बात मैं सिंपल एक जुमले में जवाब दूंगा कि एक जगह पे मैं 5 रुपए के साथ 2 रुपए कमा सकता हूँ, ठीक है, तो वो वहाँ पे मैं अपना कारोबार करूँगा। एक जगह पे मैं 5 रुपए के साथ 2 रुपए कमाऊँ और मैं 2.5 रुपए टैक्स दूँ, तो वहाँ पे मैं काम नहीं करूँगा। इसलिए लोग यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं। अपना सरमाया यहाँ पे जिन्होंने लगाया हुआ था वो भी यहाँ से अपना सरमाया उठा के इस मुल्क से बाहर जा रहे हैं। जब इस मुल्क से सरमाया बाहर जाएगा तो यहाँ पे इक्विटी कम हो जाएगी। जब इक्विटी कम होगी तो अफराते ज़र जो है वो मज़ीद कम हो जाएगी। अभी आप देखें कि बेरोज़गारी इस कदर आम हो चुकी है, इस कदर मतलब हो चुकी है कि कराची छोड़ें अभी पिंडी तक इस लपेट में आ चुका है कि ये जो मोटरसाइकिलों पे स्नैचिंग और दूसरा तीसरा ये पिंडी के इलाके में भी हो चुकी है। और इसकी वजह मेन वजह क्या है? बेरोज़गारी, भूख, अफलास और
सबसे बड़ी चीज़ क्या है? महंगाई, जो टैक्सेस। अब ये जितनी भी परेशानियां बनी हैं, जितने भी इस टाइम मुल्क इस हालात को पहुंचा हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है? सबसे पहले तो इसके जिम्मेदार हम लोग हैं, जो ऐसे गंदे लोगों को उठा के ऊपर लाते हैं। इन गंदे लोगों को उठा के ऊपर लाते हैं। पहले ये लोग मिन्नतें करके हमारे मोहल्ले तक, हमारे घरों तक आते हैं, और जब ये सिलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद हम इनके पास जाएं तो हमें मिलते भी नहीं हैं। तो मेरी ये तमाम, ये जितने मेरे बरादरान खड़े हैं, इसके अलावा भी जितने मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सब से मेरी ये गुजारिश है कि अपने इलाके में आप ये ना देखें कि ये किस पार्टी से ताल्लुक रखता है, ये देखें कि ये कल मेरी बात सुनेगा या नहीं सुनेगा। मैं तो कहता हूँ जो हमसे वोट ले और कल फिर हमारी बात ना सुने तो टक्करे मारें उसको, या फिर हम भी दीवारों के साथ टक्करे मारें। अभी हालत ये हो चुकी है कि गरीब आवाम जो है वो पिस चुकी है। मैंने पहले अर्ज किया है कि जो सफ़ेद पोश तबका है वो शर्म के मारे किसी से मांग भी नहीं सकता और अपने बच्चों को पूरी तरह खिला भी नहीं सकता। जो बिलों में ये एक्स्ट्रा इन्होंने टैक्सेस लगाए, और खुसूसन जो बिजली के बिल और गैस के मीटर की जो इन्होंने वो लगा दी है फीस। ऑलरेडी मीटर की फीस जो है वो 40 रुपए पहले से ले रहे हैं, और ये मीटर के पहले भी पैसे ये पेस्को वाले भी ले चुके हैं और SNGPL वाले भी हमसे मीटर के पैसे ले चुके हैं। ये अब सिर्फ और सिर्फ आवाम को लूटा जा रहा है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, ये एक और हमारे ताजर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। ये हमारे साथ मोहसिन साहब मौजूद हैं, इनके हाथ में बिल भी पकड़ा हुआ है और ये इस हवाले से हमारे साथ कुछ बात करना चाह रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मोहसिन अली नाम है मेरा, ताजर बरादरी से मेरा ताल्लुक़ है। इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला बना हुआ है वो है बिजली के बिलों का। वैसे तो ओवरऑल महंगाई की अगर बात करें तो आटा, चीनी, कोई भी चीज़ इस वक्त लेने से आम आवाम कासिर है। चले, हमारा ताजर बरादरी से ताल्लुक़ है और मैं इस वक्त क्योंकि बिलों का ज़्यादा रिलेटेड है उससे ही बात करूँगा। वैसे बात करने के लिए टाइम कम पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये इन्होंने मेरे पास ये बिजली का बिल पकड़ा हुआ है। ये एक छोटी सी दुकान है, इसका ये बिल है, ठीक है। इसके 100 यूनिट का बिल है और ये तकरीबन 6,500 रुपये इन्होंने बिल भेजा हुआ है। और ये इसमें अगर देखा जाए तो टोटल जो बिजली की कीमत है तो इसमें ये तकरीबन बनती है तकरीबन 3,400 और इसमें 2,000 के टैक्सेस लगाए हुए। एक आम दुकानदार वो दिन को अपने घर को आटा लेके जाए, वो चीनी लेके जाए, वो दुकान के किराए दे, वो अगर 7-8 हज़ार रुपये बिल भी देगा तो अपने दीगर अखराजात उसके अलावा हैं। हर किस्म के ताजर तो पहले टैक्स दे रहा है। तो मैं ताजरों से हट के अगर जनरल पब्लिक की बात करूं तो एक 800 रुपये वाला दिहाड़ी कमाने वाला एक वो अपने घर का 10 से 15 हज़ार रुपया बिल, जो 800 के हिसाब से 20 से 25 हज़ार कमा रहा है, वो 15 से 20 हज़ार बिजली का बिल कहाँ से देगा? अगर ये कह रहे हैं कि आपने जैसे अभी दूसरे भाई ने सवाल किया कि बिजली की जो है वो IMF के साथ जो है तो डील की वजह से वो रेट इनको ज़्यादा करने, आम बंदे की भी जो है आमदन और अखराजात का इनको हिसाब लगाना चाहिए कि 25 से 30 हज़ार कमाने वाला 20 हज़ार बिल कहाँ से देगा? देखें, इन बातों का अगर हमें हुकूमत जवाब दे दे। काकड़ साहब है, जरदारी साहब इस मुल्क के बड़े हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, ये शरीफ बरादरान ये जो भी हैं, उनसे बड़े जो उनके बड़े हैं, हम उनसे भी क्वेश्चन करने में जो है, क्योंकि 75 साल से हम यही सुन रहे हैं कि ये जो मुल्क जो है नाजुक मोड़ पे, तो भाई नाजुक मोड़ पे आवाम को भी बताओ ये क्या करें, इनको भी तो कोई गाइडलाइन दो। हर 2 महीने बाद 6 महीने बाद आप लोगों ने ड्रामे लगाए होते हैं, कहते हैं कि जी ये वाला ठीक नहीं था, नए को लाओ। भाई जब आपने नए को लाना है आप एक रोड मैप दें कि आवाम को भी पता हो कि मैंने इतने कमाने हैं और मैंने इतने लगाने हैं। जब ये चीज़ें नहीं होंगी तो अवाम, आपने दूसरे भाई ने आपने क्वेश्चन किया था कि ये लोग ताजर जो है रीढ़ की हड्डी और यहाँ से बाहर जा रहा है, जिसके पास पैसा है सरमायादार बाहर जा रहा है, चाहे उसके पास 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, 3 करोड़ है। अब जिस वक्त 1, 2, 3, 5 करोड़ वाला 10 करोड़ वाला बाहर जा रहा है तो उसका मतलब है यहाँ पे गैर यकीनी की सूरत हाल है। जी नाजरीन, ये एक और हमारे साथ मौजूद है ताजिर, इन्होंने हमारे साथ बात की है। ये जो बिजली के बिलों का मसला है, इस पे शुमाल HT न्यूज़ पे FIR के नाम से एक खसूसी प्रोग्राम हम लोगों ने किया है, उसमें हम लोगों ने इसका हल भी बताया है, इसका प्रॉपर सोल्यूशन बताया। तो मेरी जितने भी देखने वाले हैं उन सब से ये रिक्वेस्ट होगी कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन का बटन भी प्रेस करें। कैमरामैन बिशारत ऐवान के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।